ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نواز شریف زندہ باد کے نعرے اور یہاں پہ ماحول بھی آپ کے سامنے ہے، آپ کو سکرین پر دکھ رہا ہوگا بہت اچھے سے کہ لوگ یہاں پہ کس طرح میاں صاحب کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہیں، لوگ کس طرح میاں صاحب کے شہدانے ہیں، لوگ کس طرح میاں صاحب کو ووٹ دینے کی خاطر اور میاں صاحب کا استقبال کرنے کی خاطر، میاں صاحب کا پروٹوکول دینے کی خاطر، میاں صاحب کا ساتھ دینے کی خاطر کتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور ہر طرف میاں نواز شریف کے نعرے گونج رہے ہیں اور ترانے بھی گونج رہے ہیں۔ آئیے ہم لوگوں سے جانتے ہیں کہ کیا سین ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی۔ سر رات کے اس پیر کیا کرنے آئے ہیں آپ؟ اصل میں میرا نام امتیاز احمد ہے اور میں راولپنڈی سے آیا ہوں۔ NA53 PP 10 ہمارا چودھری نعیم اجاز صاحب کا حلقہ ہے، ادھر سے میں اسپیشلی ان مائی انٹائر لائف میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں کسی پولیٹیکل گیدرنگ میں، اور یہ PMLN کا پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو ہے نا جلسہ ہے، اس میں جو ہے میاں نواز شریف صاحب خطاب کریں گے۔ ہماری جو بیسک چیزیں ہیں وہ بہت ہی زیادہ کلیئر ہیں، کلیئر چیزیں ہیں۔ ہم جو ہے نا شور شرابے والی اور ہلہ گلے والی مہربانی کریں ان چیزوں سے نکل جائیں اور تھوڑا جو ہے نا ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچیں اور اس چیز کو سوچیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے جو ہے نا بہتری کس طرح لانی ہے۔ بہت سمپل سی بات ہے، زیادہ جو ہے نا ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے۔ ہمارا جو لیڈر ہے چودھری نعیم اجاز صاحب NA53 PP 10، جو چودھری نعیم اجاز صاحب ہے اس سے ہماری بات ہوتی رہتی ہے، وہ حلقے میں آتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ کامن مین کے ساتھ بات کرتا ہے، وہ اپنا کیمپین چلاتا ہے، وہ بالکل سیدھی سادھی ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہے۔ کیا بات کرتا ہے کہ ہم نے عوام کو، ہم نے یوتھ کو امپلائمنٹ دینی ہے، ہم نے اکنامکلی ملک کو پاورفل کرنا ہے، ہم نے جو ہے نا سسٹم چلانا ہے، ہم نے سسٹم کو ٹریک پہ لانا ہے۔ وہ اس کا پوائنٹ آف ویو ہے اور بالکل سمپل ہے، اس میں کوئی جو ہے نا الجبرا یا میتھمیٹکس یا ٹریگنومیٹری نہیں ہے، بالکل سمپل سی بات ہے۔ اچھا دوسری بات یہ کیا ہے، میاں صاحب کی ایک خوبی ہے، وہ آپ ذہن میں یاد رکھیں۔ یہ آپ لوگ جو ہے نا سارے بچے اکٹھے ہو گئے ہو، میں بھی بچہ ہی ہوں مگر آپ لوگوں سے تھوڑا سا شاید میں زیادہ جانتا ہوں گا۔ اچھا اس طرح ہے، میاں صاحب کی ایک خوبی ہے، میاں صاحب جو ہے نا وہ ورلڈ وائڈ کمیونٹی کے لیے ایکسیپٹیبل ہے، وہ گارنٹر ہے۔ وہ مین چیز بابا یہ ہے، آپ اس چیز کو سمجھے۔ ANP عوامی نیشنل پارٹی میں بیسیکلی پٹھان ہوں، ANP کسی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، جماعت اسلامی تو ہے ہی نہیں، وہ تو جو ہے نا کسی اور زمرے میں ڈالتے ہیں، وہ تو حماس ہو یا اخوان المسلمین کے زمرے میں ان کو ڈال دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جو پیپل پارٹی ہے ان کا تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے سندھ کا کیا حال کر دیا ہے۔ میں سندھ میں خود میں نے جاب کی ہے، میں ادھر رہا ہوں، میں نے سندھ کو دیکھا ہے، انہوں نے ادھر کیا کر لیا ہے۔ یہی صرف میاں نواز شریف صاحب ہیں جو فارن انویسٹمنٹ لے کے آ سکتے ہیں، سسٹم کو چلا سکتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ ابھی میری ایک بات سنو، ابھی آپ بندے کی حکومت ہے 5 سال کی اور آپ اس کو 1 مہینے 4 دن کے بعد فارغ کر دیتے ہو، تو یہ کیا ہوگا؟ آپ انڈیا آپ کے پڑوس میں ہے، ادھر سے جو ہے نا میرے خیال میں کوئی 60-70 کلومیٹر ہے، ادھر جو ہے نا منموہن سنگھ کی حکومت آئی کانگریس کی 10 سال چلی، نریندر مودی کی حکومت آئی 10 سال چلی۔ ان کو چلنے دو، سسٹم کو چلنے دو، اس کو چلنے دو۔ جب آپ سسٹم چلے گا تو کچھ بنے گا نا، اس سے تو نہیں ہوگا کہ یار فلان زندہ باد، ڈنگلا زندہ باد۔ زندہ باد جو آپ کے آئیڈیالوجی اس پہ رہو، نو پرابلم، مگر آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھو کہ کیا ہے۔ میاں نواز شریف اس ملک کا جو ہے نا نجات دہندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور عمران خان صاحب کے لیے میں ایک شعر جو ہے نا ہمارے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا ایک شعر ہے کہ سنا ہے اس کے گھر سے متصل ہے بہشت، سنا ہے اس کے گھر سے متصل ہے بہشت، مکی ادھر کے جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ تو مکی وہ جیل کا ہے اور اب بھی خواب دیکھ رہا ہے کہ میں نے پرائم منسٹر بننا ہے، تو ایسے بندے کا کیا کیا جائے۔ اس کی شعر دوبارہ سنائے ہمیں یہ شعر دوبارہ سنائے۔ یہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا شعر ہے کہ سنا ہے اس کے گھر سے متصل ہے بہشت، بہشت مطلب جنت، مکی ادھر کے جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں، یعنی آپ رہنے والے جیل میں ہیں اور جلوے جو ہے نا آپ دوبارہ پرائم منسٹر بننے کے دیکھ رہے ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہیومنلی یہ پاسبل نہیں۔ اس وقت وہ قید میں ہیں، جیل میں ہیں، انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھو ویری سمپل، عمران خان صاحب آپ ایک پاپولر لیڈر تھے، ابھی ہیں نہیں۔ دیکھو سسٹم چلتا ہے ملک کی جو ہے نا، وہ آپ امریکہ کی مثال دے دیں، US کی، US جو ہے نا وہ صرف ریپبلکنز اور جو ہے نا ڈیموکریٹ سے نہیں چلتا، آپ نے پینٹاگون کو ساتھ لے کے چلنا ہے، آپ نے تھنک ٹینک کو ساتھ لے کے چلنا ہے، آپ نے پورا سسٹم چلانا ہے، آپ نے سب کو لے کے ساتھ چلنا ہے۔ سولو فلائٹ کبھی نہ کرے، آپ کو عادت ہے سولو فلائٹ کرنے کی، آپ کا دل کرے تو 50 اور آپ خود ہی کر لیتے، یہ ایسا نہیں ہوتا بابا۔
آپ نے سسٹم کو چلنا ہے. یہ ڈیموکریسی ہے, یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, یہ انارکی نہیں ہے, یہ مونارکی نہیں ہے, یہ کوئی سعودی عرب یا یو اے ای نہیں ہے, یا مڈل ایسٹرن کنٹری نہیں ہے. ادھر جو ہے نا آپ نے ڈیموکریسی میں رہنا ہے, اور ڈیموکریسی کے کچھ آداب و اطوار ہوتے ہیں, اس پہ چلنا ہے. بالکل. ہمارے جو چودھری نعیم اعجاز صاحب ہیں NA53 PP10 کے, اس کا بہت زیادہ کلیئر. باہر دوڑ جاتے ہیں, 4-5 سال بعد واپس آ جاتے ہیں. اچھا, میں لیڈر کو یہ چیز زیب دیتی ہے. اچھا خان صاحب اس چیز کو بہت ریلیٹ کرتے ہیں. اچھا, اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے عوام کو؟ کل کو جب جلسے جلوس ریلیاں ہوں گی تو عوام کا بچن کے جو کارکن ہیں ان کا کیا توڑا آپ کے پاس, کیا جواب اچھا دوسری جماعتوں کے جو لوگ ہیں ان کو؟ اچھا, میں آپ کو بڑی سمپل سی چیز بتاؤں. سمپل سی چیز دیکھو, وہ ایک چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کر لیا. اس نے کیا کر دیا؟ صلح حدیبیہ کر لیا. صلح حدیبیہ کا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اصحاب کی طرف سے یہ بولنا چاہیے تھا کہ آپ لڑیں جناب, آپ کو تو لڑنا چاہیے. مگر کیا ہے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو ہے نا صلح حدیبیہ کر لیا, انہوں نے اپنے پاور کو اسٹرینتھن کر لیا, اس نے سسٹم بنا لیا, اس کے بعد وہ جا کے جو ہے نا فتح مکہ ہو گیا. تو یہ جو ہے نا آپ نے حکمت کے ساتھ رہنا ہے, آپ نے جو ہے نا اسٹریٹجی کے ساتھ رہنا ہے, آپ نے پلان کے ساتھ رہنا ہے. یہ بچوں والی باتیں ہیں جی, آپ جو ہے نا میں تو مر رہا ہوں, آپ جی کیوں نہیں مر رہے, ایسا نہیں ہوتا بابا. اس نے دیکھو وہ ایک لیڈر ہے, لیڈر جس طرح امام خمینی ہے. امام خمینی جو ہے نا ایران کے جو لیڈر ہیں, امام خمینی صاحب نے کیا کیا تھا؟ امام خمینی صاحب جب رضا جو ادھر کا بادشاہ تھا ایران کا, اس نے حالات وہ گڑبڑ کر لیے, وہ فوراً فرانس چلا گیا. فرانس سے وہ سسٹم چلاتا رہا, پھر وہ جو ہے نا ادھر آ گیا, اور پھر ایران آ گیا, پھر اس نے جو ہے نا ایک ریولوشن لے کے آ گیا. بھیا اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ سوچتے ہیں. آپ ایسا ہی رہو گے. ابھی خدا کرے, مجھے بہت شرم آتی ہے کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ملک کے ہر دوسرے گلے میں پروسٹیٹیوشن ہے. ہمیں جو ہے نا مجھے اپنے جیب پہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے, موبائل کوئی سنیچ نہ کر لے, کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. آپ خود بھی دیکھ لیں, یہ حالات ہو گئے.